حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم نے اور دیگر کئی کتب حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد مضغہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار تمہارے وجود میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اب یہ ایک انسان کو بنایا جا رہا ہے۔ انسان کیسے بنتے ہیں؟ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے کہ اس معاشرے کو کے اندر ہر ایک آدمی کو، چاہے وہ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ہر آدمی کو ایک اچھا انسان کی ضرورت ہے، معاشرے کو بھی، پڑوسی کو بھی۔ یہ جس خطے میں آج ہم موجود ہیں، یہ ان بزرگوں سے پوچھو، پاکستان بننے سے قبل یہاں تو ہندو دھرم کا راج نہیں تھا، بڑے بڑے مندر اور کلیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ جتنی آج مساجد ہیں، جتنی آج اسلامی بکس شائع ہو چکی ہیں، یا تبلیغ کے جتنے آج مواقع ہیں، دین کو سمجھنے کے جتنے آج مواقع ہیں، آج سے 300 سال 400 سال پہلے اس خطے میں اتنے مواقع تھے؟ ایک حضور داتا صاحب تشریف لائے، ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ تشریف لائے، باب بلے شاہ علیہ رحمہ تشریف لائے، حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے آباء و اجداد تشریف لائے۔ جتنی بھی آپ اس خطے کی تاریخ کو آپ پڑھیں، آپ دیکھیں، آپ یہ برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ، افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان، اس کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں مسلمان، یعنی 1.25 ارب سے بھی زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ یہاں کے رہنے والے لوگ تھے۔ اس خطے میں کوئی مسلمان ٹولہ یا کوئی مسلمان گروہ دوسرے ملکوں سے مائیگریٹ ہو کے یہاں نہیں آیا، یہ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو جب یہ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو مسلمان کس نے کیا ہے؟ صوفیاء نے کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ صوفیاء کا فیضان پاکستان پاکستان۔ تو جب ان لوگوں کو صوفیاء نے مسلمان کیا ہے تو پھر انہوں نے کس طریقے سے مسلمان کیا ہے؟ اپنے کردار سے۔ منہ سے تبلیغ کم کی ہے، عمل سے تبلیغ زیادہ کیا ہے۔ یعنی مسلمان پڑھ کر سنایا نہیں ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان بن کے دکھایا ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ مسلمان بن کے دکھانا ہے، اسلام بن کر دکھانا ہے، کیونکہ اسلام 2 کنڈیشن رکھتا ہے۔ اسلام کی 2 صورتیں ہیں، اسلام کی 2 کنڈیشن ہیں۔ ایک ہے تھیوری، الحمدللہ ہمارا جو دین ہے، ہمارے اسلام ہے، وہ ریٹن صورت میں موجود ہے، قرآن اور حدیث کی صورت میں۔ اگر کوئی کہے کہ تمہارا اسلام لکھا ہوا کہاں ہے دکھا دو، تو ہمارا پورا جو دین ہے، پورا اسلام ہے، وہ ریٹن صورت میں قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس تھیوری کا پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل مسلمان قوم ہے، یعنی جو دین قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے، تھیوری ہے، اس تھیوری کا پریکٹیکل ہم ہیں۔ تو ہم جو پریکٹیکل ہے دین کا، ہمیں اس تھیوری سے اپنے آپ کو ٹیلی کرنا چاہیے۔ ہمیں صبح و شام اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر پیش کرنا چاہیے کہ جو میرا عمل ہے، جو میرے پاس دین ہے، کیا یہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے؟ بات کی سمجھ آئی؟ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس پانی میں ہیں۔ تو صوفیاء نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کو دین کے قریب کیا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو اس کے
شوز کے ساتھ، جوتے کے ساتھ غلاظت لگ گئی. اس نے صاف کرنا چاہا تو وہ اڑ کے دیوار پہ جا لگی. وہ کیچڑ تھا، غلاظت تھا، گیلی تھی، دیوار کے اوپر لگ گئی. اس وقت سیمنٹ پلستر تو ہوتے نہیں تھے، کچی دیواریں ہوتی تھیں، لیپا ہوتا تھا. تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ میری وجہ سے اس آدمی کی دیوار گندی ہو گئی ہے، اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں، چونکہ غلاظت گیلی ہے، وہ مٹی گیلی ہے، تو جیسے میں اس کو اتاروں گا تو دیوار کی مٹی تھوڑی ساتھ اتر جائے گی. بات کی سمجھ آئی؟ تو میرا دین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اتنی تھوڑی سی مٹی بھی اس مالک کے مکان کی، مالک کے دیوار کی اجازت کے بغیر لے لوں. میرا دین اتنی تھوڑی سی مٹی بغیر اجازت کے کسی کی لینے کی اجازت میرا دین مجھے نہیں دیتا. پریشان ہو گئے. پھر سوچا کہ میں اگر ایسے چلا جاتا ہوں تو میرا دین مجھے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کی دیوار کو گندا کر کے چلا جاؤں. پریشان ہو گئے. دروازے پہ گئے، دستک دی. وہ مالک کے مکان باہر آیا. وہ ایک یہودی کا مکان تھا اور وہ امام صاحب کے مقروض بھی تھے. اس نے سمجھا کہ شاید امام صاحب قرض لینے آ گئے، تو آپ نے اس کا چہرے کے تصورات کو دیکھ کے فرمایا کہ میں آپ سے قرض لینے نہیں آیا، ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، اس کا حل آپ سے لینے آیا ہوں. آپ کی دیوار مجھ سے خراب ہو گئی ہے. میں جوتی صاف کرنے لگا اور وہ غلاظت اڑ کے آپ کی دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے. چونکہ گیلی ہے، اگر میں اس کو اتارتا ہوں تو آپ کی دیوار کی تھوڑی سی مٹی ساتھ اتر جائے گی. جو میرا دین مجھے بغیر کسی کی اجازت کے اتنی بھی مٹی لینے کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر میں ایسے چلا جاتا ہوں تو آپ کی دیوار خراب مجھ سے ہو گئی ہے، تو میں ایسے خراب کر کے چلا جاؤں تو مجھے میرا دین اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو آپ اس کا مجھے حل بتا دیں. تو یہ سن کر وہ زاروں کی طرح رونے لگ گیا اور اس نے کہا امام صاحب دیوار کو چھوڑو، پہلے مجھے صاف کر دو. تو وہ مسلمان ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اس خطے کے اندر سفیان نے اپنے کردار سے دین کو، اسلام کو پھیلایا ہے. تو اب انسان کیسے بنتا ہے، انسان کیسے بنتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ. صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تمہارے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صالحت صالح الجسد کلہ. اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارے کا سارا وجود ٹھیک ہے. تو جب سارے کا سارا وجود ٹھیک ہے تو ٹھیک وجود کی نشانی کیا ہوگی، ٹھیک وجود کی علامت کیا ہوگی، ٹھیک وجود کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا ٹھیک وجود کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ ٹھیک ہوں گے. تو ٹھیک ہاتھ ظالم نہیں بن سکتے، درست ہاتھ، ٹھیک ہاتھ ظالم نہیں بن سکتے. درست وجود کی آنکھ ٹھیک ہوگی تو اس آنکھ کے اندر حیا ہوگا. وہ آنکھ کسی زنا کا ارتکاب نہیں کر سکتی. آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی بدکاری ہوتی ہے. ٹھیک وجود ہے تو ٹھیک وجود کی زبان ٹھیک ہوگی، وہ کسی کے فتنے فساد اور جھگڑے کا سبب نہیں بنے گی. اس ٹھیک وجود کا دماغ بھی ٹھیک ہوگا، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچے گا، لوگوں کے نقصان کے لیے کبھی اس کا دماغ نہیں سوچ سکتا. ٹھیک وجود کے پاؤں بھی ٹھیک ہوں گے، وہ کبھی غلط راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے. تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. فرمایا اگر وہ ٹکڑا فسادی بن گیا ہے، اس میں فساد آ گیا ہے، تو پھر وہ سارے کا سارا وجود فسادی بن جائے گا. پھر فسادی وجود کی زبان بھی فسادی ہوگی، فسادی وجود کی آنکھ بھی فسادی ہوگی، فسادی وجود کا دماغ بھی فسادی ہوگا، فسادی وجود کے ہاتھ بھی فسادی ہوں گے.
تو وہ جب سارا وجود فسادی بن جائے گا تو وہ آدمی معاشرے میں بحیثیت شر کے ڈکلیئر ہوگا، وہ بحیثیت شر ہوگا، معاشرے میں وہ آدمی بحیثیت فساد ہوگا، معاشرے میں وہ آدمی بحیثیت ابلیس کی نمائندگی ادا کرے گا، وہ جہاں بھی جائے گا وہ شر پھیلا کے آئے گا، جہاں بیٹھے گا وہاں شرارت پھیلا کے آئے گا، اس کی زبان، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کا دخل وہ فتن اور فساد کی نمائندگی کرے گا۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ارشاد فرما دیں وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے تاکہ ہم اس کی اصلاح کر لیں، تاکہ ہم اس کو درست کر لیں، تاکہ ہمارا سارے کا سارا وجود درست ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الا واہج القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ جب یہ دل درست ہو جاتا ہے تو پھر سارے کا سارا وجود درست ہو جاتا ہے، اور جب یہ ٹکڑا فسادی بن جاتا ہے تو سارے کا سارا وجود فسادی بن جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دل ٹھیک ہے تو سارے کا سارا وجود ٹھیک ہے۔ تو جب ایک انسان ٹھیک ہو گیا تو معاشرے کی اکائی جو ہے وہ انسان ہے، معاشرے کی گروتھ اور معاشرے کا شمار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرد واحد سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی، جو آپ نے دین کا جو کام اور دین کی اشاعت کا جو عمل آپ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے ایک فرد سے شروع کیا، ایک سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، اس طرح 23 سال اس دین کی اشاعت میں لگے، 23 سال کا عرصہ لگا، یعنی پورے دین اسلام کی جو عمر ہے وہ 23 سال ہے، 13 سال مکہ المکرمہ اور 10 سال مدینہ المنورہ، یہ پورے اسلام کی جو ایج ہے وہ 23 سال ہے، 23 سال کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ تو دل، اب سوال یہ ہے کہ اب دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس دل کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور جب دل غلط ہو جاتا ہے، یہ فساد اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر پورے کا پورا وجود فسادی بن جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج ہمارے ہاتھ سے کتنے مسلمان اور ہماری زبان سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ یعنی بات تو کردار کی ہے، زبانی دعووں کی تو بات نہیں ہے، کردار کی ہے کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی میں آپ کا آنا جانا ہے، جس خاندان میں آپ رہتے ہیں، جس خاندان کے آپ چشم و چراغ ہیں، وہاں آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا عمل دخل کیا ہے، وہاں آپ کو کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے، آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو وہاں پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آدمی کے اوپر سوال ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کو 2 قسم کے خطرات لاحق ہیں، ایک بیرونی خطرات جو عالم کفر سے ہیں، ایک اندرونی خطرات ہیں جو مسلمان کو مسلمان سے ہیں۔ اندرونی خطرات تو مسلمان کو مسلمان سے ہیں، مسلمان کے لیے خطرہ بن گیا ہے، تو پھر مسلمان کے لیے رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دل ٹھیک ہے تو سارے کا سارا وجود ٹھیک ہے، وہ مسلمان دوسرے کے رحمت بن جائے گا۔ اب یہ دل ٹھیک کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دل لے کے آئے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اندر تو اناد، غصہ، غرور، تکبر نہیں ہوتا، وہ تو بچے لڑتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض، اناد ختم کر دیتے ہیں، دشمنی ختم کر دیتے ہیں، پھر کٹھے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو غلطی کرتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، پھر کٹھے بیٹھتے ہیں، کٹھے کھاتے ہیں، کٹھے پیتے ہیں۔ اب بچوں کی عادات کو دیکھیں آپ، وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو وہ صاف اور شفاف وہ دل لے کر آتا آدمی، تو یہ خراب کیسے ہوتا ہے پھر؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آدمی پے در پے گناہ کرتا چلا جائے
تو پے در پے وہ نقطے بیٹھتے 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 دل کالا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو اندر سے وہ مر جاتا ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اس سے زندہ کر دوبارہ، دل مر جاتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، دل مر جاتا ہے۔ جب دل مرتا ہے تو انسانیت مر جاتی ہے، آدمیت مر جاتی ہے، شعور مر جاتا ہے۔ وہ بظاہر صورت انسان کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اوصاف، اس کا کردار بھیڑیوں والا ہوتا ہے۔ جس طرح مولانا نے فرمایا کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر کس دی و دد ملولا و انسانم آرزوز، فرمایا کہ میں اس بھیڑیا صفت معاشرے سے تنگ آ گیا ہوں جو صورت تو انسانوں کی رکھتے ہیں لیکن اپنے کردار بھیڑیوں والا رکھتے ہیں۔ تو جب دل مر جاتا ہے تو اس کا کردار وہ بھیڑیوں والا بن جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا، ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ، ایک سائیکل ہے۔ جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جائے اس کو ریگمال کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب دل زنگ آلود ہو جائیں، جب دلوں پہ گناہوں کا زنگ لگ جائے تو لوہے کا زنگ تو ریگمال کے ساتھ اتارتے ہیں، دلوں کا زنگ کسے اتاریں گے؟ فرمایا دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اتارا جاتا ہے۔